سے زیادہ اچھی آواز کے ساتھ قرات کرتے ہوئے کسی کو نہیں سنا۔ اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں انسان اور اس کے عقیدے سے متعلق کلام کیا گیا ہے، اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ نے انجیر، زیتون، پہاڑ، طور سینا اور امن والے شہر مکہ مکرمہ کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے آدمی کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا۔ یہ بتایا گیا کہ اگر آدمی نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہ کی تو اسے پھر جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈالا جائے گا، اور جن لوگوں نے اللہ کو واحد معبود مانا، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے لیے بے انتہا ثواب ہے۔ اس صورت کے آخر میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور حساب و جزا کا انکار کرنے والے کی مذمت بیان کی گئی۔ سورہ وتین کے اپنے سے ماقابل سورہ علم نشرح کے ساتھ مناسبت کی ہے کہ سورہ علم نشرح میں تخلیق اور خلق کے اعتبار سے سب سے کامل انسان کی شخصیت اور سیرت مبارکہ بیان کی گئی، اور اس صورت میں نوح انسانی کا حال بیان کیا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ انجیر کی قسم، اور زیتون کی، اور طور سینا کی، اور اس امن والے شہر کی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ضرور بے شک خلقنا ہم نے پیدا کیا، انسان کو، آدمی کو، فی احسن تقویم سب سے اچھی صورت میں، ثم رددناہ پھر ہم نے اسے پھیر دیا، اسفل سافلین سب نیچوں سے زیادہ نیچے حال کی طرف، الا الذین آمنوا مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے، اچھے عمل کیے، فلہم تو ان کے لیے اجر ہے غیر ممنون نہ ختم ہونے والا ثواب ہے۔ فما یکذبک تو کیا چیز یکذبک جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے تجھے، بعد ان دلائل کے بعد، والتین بالدین انصاف کے دن کو، الیسا کیا نہیں ہے، اللہ بے احکم الحاکمین کیا اللہ احکم الحاکمین نہیں ہے، سب سے بڑا حاکم نہیں ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی اور اس امن والے شہر کی۔ اس آیت میں اللہ نے انجیر اور زیتون کی قسم ارشاد فرمائی کیونکہ ان چیزوں میں ایسے فوائد ہیں اور منافع موجود ہیں جو ان کے خالق رب تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرتے ہیں۔ جیسے انجیر ہے، یہ انتہائی عمدہ میوہ ہے جس میں فضلہ نہیں، اور یہ بہت جلد ہضم ہونے والا ہے، زیادہ نفع بخش، قبض دور کرنے والا ہے، مثانے میں موجود ریت اور پتھری نکال دینے والا ہے، جگر اور تلی میں پھنسی گندے مواد کی گانٹھ کھول دیتا ہے، بدن کو فربا کرنے والا ہے، بلغم کو چھانٹنے والا ہے۔ جبکہ زیتون ایک مبارک درخت ہے، اس کا تیل روشنی کے کام لایا جاتا ہے، سالن کی طرح کھایا بھی جاتا ہے۔ یہ وصف دنیا کے کسی تیل میں نہیں ہے۔ اس کا درخت خشک پہاڑوں میں پیدا ہوتا ہے جن میں چکنائی کا نام و نشان نہیں ہے، بغیر خدمت کے پرورش پاتا ہے اور ہزاروں برس باقی رہتا ہے۔ انجیر کے بارے میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انجیر کھاؤ، اگر میں کہوں کہ یہ وہ پھل ہے جو کہ جنت سے نازل ہوا ہے تو کہہ سکتا ہوں کیونکہ جنت کے پھل میں گٹھلی نہیں ہوتی تو اسے کھاؤ، کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور گینٹھیا کے درد میں فائدہ پہنچاتا ہے۔ انسان کے اندر ایسا ایک مواد ہوتا ہے کہ جو انسان کو جوان رکھتا ہے، جب وہ چیز جسم میں کم ہونا شروع ہو جاتی ہے تو پھر بڑھاپا آنا شروع ہو جاتا ہے، اور بعض کا 30 سال کے بعد ہی وہ چیز کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو 30 سال کے بعد ہی پھر بڑھاپے کے آثار شروع ہو جاتے ہیں۔ تو زیتون کے اندر وہ چیز موجود ہے جو اس جوانی والے سسٹم کو مضبوط رکھتی ہے اور بندہ دیر تک جوان رہتا ہے۔ روزانہ جو اس کی روٹین بنا لے زیتون
کھانے کی تو انشاءاللہ وہ زیادہ عرصے تک جوان رہے گا۔ اور زیتون کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِینَا من طور سینا تنبت بالدہن وصبغ للآکلین، اور ہم نے درخت پیدا کیا جو طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے، تیل اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کر اگتا ہے۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برکت والے درخت زیتون کی مسواک بہت اچھی ہے، کیونکہ یہ منہ کو خوشبودار کرتی ہے، بدبو زائل کرتی ہے، یہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام کی مسواک ہے۔ تو زیتون کی مسواک کے بھی بے شمار فائدے ہیں، زیتون کو آئل کے کھانے کے، اس کے مالش کرنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس کے پتے بھی کام آتے ہیں، اس کا قہوہ بنا کے لوگ پیتے ہیں پتوں کا۔ تو زیتون کی ہر چیز ہی، جڑ سے لے کر تنے سے لے کر اس کا پھل، ہر حوالے سے اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ آج دنیا اتنی تحقیق کرنے کے بعد زیتون کے فائدے ہی بتاتی ہے۔ جس کو بھی کولیسٹرول ہے، جس کو آئلی چیزیں منع ہیں، پراٹھے نہیں کھا سکتا، اس طرح کا آئل والا سالن نہیں کھا سکتا، اس زیتون والا جتنا مرضی وہ سالن کھائے، پراٹھے کھائے، آئل کھائے، کیونکہ اس میں ہے ہی نہیں کولیسٹرول، یعنی وہ پراٹھے والا مزہ بھی لے اور ساتھ نقصان بھی نہیں ہے۔ اس کے فائدے ہی فائدے ہیں اگر یہ خالص ملے، بغیر کیمیکل والا، ملاوٹ والا نہ ہو۔ وطور سینین، اور طور سینا کی۔ طور وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ کلام کرنے سے مشرف فرمایا، اور سینا اس جگہ کا نام ہے جہاں یہ پہاڑ واقع ہے، اور اس جگہ کو سینا اس کے خوش منظر ہونے یا مبارک ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک طور سینا سے مراد خوش منظر یا مبارک پہاڑ ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک ہر اس پہاڑ کو طور سینا کہتے ہیں جہاں کثرت سے پھلدار درخت ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس جگہ اور مقام کو اللہ کے مقبول بندوں کے ساتھ نسبت ہو جائے، وہ جگہ بھی اللہ کی بارگاہ میں عظمت والی ہو جاتی ہے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر کی، یعنی اور اس امن والے شہر مکہ مکرمہ کی قسم۔ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انجیر، زیتون، طور سینا اور مکہ مکرمہ کی قسم ذکر فرمانے سے ان بابرکت مقامات کی عظمت و شرافت ظاہر ہوئی، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء کے ان مقامات پر رہنے کی وجہ سے ظاہر ہونے والی خیر و برکت واضح ہوئی۔ چنانچہ جس جگہ انجیر اور زیتون اگتا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت گاہ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور پرورش بھی اسی جگہ ہوئی۔ طور وہ جگہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کو ندا دی گئی، مکہ مکرمہ میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، تو اسی شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان فرمایا، اور اسی شہر میں خانہ کعبہ ہے جس کی طرف منہ کر کے ساری دنیا کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے آدمی کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انجیر، زیتون، طور سینا اور شہر مکہ کی قسم ذکر کر کے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے آدمی کو سب سے اچھی صورت اور شکل میں پیدا کیا، اس کے اعضاء میں مناسبت رکھی، اسے جانوروں کی طرح جھکا ہوا نہیں بلکہ سیدھی قامت والا بنایا، اسے جانوروں کی طرح منہ سے پکڑ کر نہیں ہاتھ سے پکڑ کر کھانے والا بنایا، اسے علم، فہم، عقل، تمیز، باتیں کرنے کی صلاحیت سے مزین کیا۔ اگر انسان اللہ کی دیگر مخلوقات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی تخلیق میں غور کرے تو اس پر روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گا کہ اللہ نے اسے حسن صوری اور حسن معنوی کی کیسی کیسی عظیم نعمتیں عطا کی، اور اس چیز میں جتنا زیادہ غور کیا جائے اتنا ہی زیادہ اللہ کی عظمت اور قدرت کی معرفت حاصل ہوتی جائے گی، اور اس عظیم نعمت کو بہت اچھی طرح سمجھ جائے گا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسے ہر نیچے سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ انسان کو سب سے اچھی صورت پر پیدا کرنے کے بعد اب اسے بڑھاپے کی طرف پھیر دیا، اور اس وقت بدن کمزور، اعضاء ناکارہ، عقل ناقص، پشت خم، بال سفید ہو جاتے ہیں، جلد میں جھریاں پڑ جاتی ہیں، اور وہ اپنی ضروریات انجام دینے میں مجبور ہو جاتا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جب اس نے اچھی شکل و صورت کی شکر گزاری نہ کی، اللہ کی نافرمانی پر جمع رہا اور ایمان نہ لایا، تو اس کا انجام یہ ہوا کہ ہم نے جہنم کے سب سے نچلے درکات کو اس کا ٹھکانہ کر دیا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین سے تین باتیں معلوم ہوئیں۔
اللہ تعالیٰ کی عبادت پر کمر بستہ ہونے کے لیے بڑھاپے کو منتخب کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے کہ میں بوڑھا ہوں گا تو پھر نیک بن جاؤں گا، بوڑھا ہو کے عبادت کروں گا، کیونکہ بڑھاپے میں عبادت کے لیے اعضاء میں وہ طاقت نہیں رہتی جو جوانی میں ہوتی ہے، اس لیے جوانی کی ہی عبادت ہے۔ اللہ نے ہمیں انسانی شکل و صورت کی جو نعمتیں عطا کی ہیں اس کا شکر کرتے ہوئے ہمیں اس کی نافرمانی کرنے سے بچنا چاہیے۔ پیدائش کے بعد طاقت اور قوت دینا، اس کے بعد کمزوری کی طرف لوٹا دینا، اس بات کی دلیل ہے کہ جو ذات اس چیز پر قادر ہے وہ ہماری موت کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، اور جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں تو خلقت و بناوٹ میں ہم اسے الٹا پھیر دیتے ہیں، تو کیا وہ سمجھتے نہیں ہیں؟ اور فرمایا کہ اے لوگو، اگر تمہیں قیامت کے دن اٹھنے کے بارے میں کچھ شک ہو تو اس بات پر غور کر لو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر پانی کی ایک بوند سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کی بوٹی سے جس کی شکل بن چکی ہوتی ہے اور ادھوری بھی ہوتی ہے، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی قدرت کو ظاہر فرمائیں، اور ہم ماؤں کے پیٹ میں جسے چاہتے ہیں اسے ایک مقررہ مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچے کی صورت میں نکالتے ہیں، پھر عمر دیتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں کوئی پہلے ہی مر جاتا ہے، کوئی سب سے نکمی عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے تاکہ بالآخر جاننے کے بعد کچھ نہ جانے۔ بڑھاپے میں بندہ پھر سب کچھ بھول جاتا ہے، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، ہر چیز ہی کمزور ہو جاتی ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے لیے بے انتہا ثواب ہے۔ یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے لیے بے انتہا ثواب ہے۔ اگرچہ بڑھاپے کی کمزوری کے باعث وہ جوانی کی طرح کثیر عبادات بجا نہ لا سکے اور ان کے عمل کم ہو جائیں، لیکن اللہ کے کرم سے انہیں وہی اجر ملے گا جو جوانی اور قوت کے زمانے میں عمل کرنے سے ملتا تھا، اور ان کے اتنے ہی عمل لکھے جائیں گے جتنے جوانی میں لکھے جاتے تھے، اور جہنم کے سب سے نچلے درکات ان کا ٹھکانہ نہ ہوگا۔ یعنی جو جوانی میں عبادت کرتا رہا ہو، اب بڑھاپے کی وجہ سے اس کی عبادت کم ہو جائے، کمزوری کی وجہ سے اتنا نہ کر پائے، اللہ پاک پھر بھی جوانے والی عبادت کی طرف ثواب عطا فرماتا رہے گا، تو ثواب اسی طرح جاری رہے گا۔ اسی طرح کا معاملہ ایک حدیث پاک میں بیان کیا گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان بندہ جب بیمار ہو جائے یا سفر میں ہو تو اس کے لیے ان اعمال کا ثواب لکھا جائے گا جو وہ تندرست اور مقیم ہونے کی حالت میں کیا کرتا تھا، لیکن بیماری یا سفر کی وجہ سے وہ کام نہ کر پایا۔ اب دیکھیں بندے نے کام کیا بھی نہیں ہے پھر بھی ثواب مل رہا ہے، وجہ کیا کہ وہ کرتا تھا لیکن اب مجبور ہے، بیمار ہو گیا ہے، سفر کرنا پڑ رہا ہے، اب نہیں کر پا رہا، اور نہ کرتے ہوئے بھی سارے اعمال کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ ایمان اعمال پر مقدم ہے، اور ایمان کے بغیر کوئی نیکی درست نہیں ہے۔ ایمان ضروری ہے تمام نیک اعمال کے لیے۔ لمبی عمر ملنا، اعمال کا نیک ہونا بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ عمر بھی لمبی ہو اور بندہ نیک اعمال بھی کر رہا ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ پھر فرمایا کہ وہ شخص سب سے بہتر ہے جس کی عمر لمبی ہو، عمل نیک ہو۔ اس نے عرض کی لوگوں میں سب سے برا کون ہے؟ فرمایا وہ شخص سب سے برا ہے جس کی عمر لمبی ہو، اس کے عمل برے ہوں۔ فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین، تو اب کون سی چیز ہے تجھے انصاف کے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں؟ یعنی اے کافر انسان، کیا تو نے اپنی صورت میں، اپنی تخلیق کی ابتدا میں، اپنی جوانی اور بڑھاپے میں غور نہیں کیا تاکہ تو یہ کہہ دیتا کہ جو ذات ان چیزوں پر قادر ہے وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے اور مجھ سے میرے اعمال کا حساب لے، اور اس قطعی دلیل اور روشن حجت کے بعد اب کون سی چیز تجھے انصاف کے دن کے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ اور تو اللہ کی یہ قدرتیں دیکھنے کے باوجود کیوں مرنے کے بعد اٹھائے جانے، قیامت کے دن حساب ہونے اور اعمال کی جزا ملنے کا انکار کرتا ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،
حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ والتین والزیتون پڑھتے ہوئے الیس اللہ باحکم الحاکمین پڑھے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ کہے بلا وانا علی ذالک من الشاہدین، یعنی کیوں نہیں، یقیناً ہے اور میں اس بات پر گواہوں میں سے ہوں۔ جب یہ کہا جائے الیس اللہ باحکم الحاکمین تو یہ کہنا چاہیے، کیوں نہیں، یقیناً ہے، اللہ ہی حاکم ہے اور میں گواہوں میں سے ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔ بنی اسرائیل جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، اللہ پاک نے انہیں بڑا عروج بخشا، عزت اور کرامت سے نوازا، ان پہ انعامات ہی انعامات فرمائے، یہاں تک فرما دیا کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ کہ میں نے تمہیں اس سارے زمانے پر فضیلت عطا فرمائی۔ کیسا انعام تھا کہ انہیں ان کے زمانے کی تمام قوموں پر فضیلت اور بزرگی عطا فرما دی گئی، مگر ان کا کردار برا تھا، انہوں نے نافرمانیوں پر نافرمانیاں کی۔ اللہ پاک نے انہیں فرعون سے نجات بخشی، انہوں نے ناشکری کی، ان کو تورات ملی، انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، آسمانی کھانا ان کے لیے اترتا، من و سلوہ بہت ٹیسٹی کھانا اترتا تھا، ناشکری کر گئے۔ غرض ہزار طرح کے انعامات عطا ہوئے مگر ناشکری پر ناشکری کرتے گئے، انبیاء کرام کو شہید کیا، اللہ کی خوب نافرمانیاں کی، آخر ان پر غضب الہی برس گیا، یہاں تک کہ اللہ پاک نے فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی، یعنی ان کی مسلسل نافرمانیوں کے بعد آخر ان پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دی گئی۔ یقیناً یہ ایک بھیانک انجام تھا، لیکن ابھی وقت باقی ہے، مہلت ابھی بھی ہے، یہ اس ذلت و رسوائی کے گڑھے سے نکل سکتے تھے۔ اس کا طریقہ کیا تھا کہ اللہ پاک نے ان بنی اسرائیل کے لیے اور ان جیسے دیگر غیر مسلموں کے لیے ایک طریقہ بتایا، ان الذین آمنوا، کہ بے شک جو ایمان لائے، یعنی وہ لوگ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر سچے طریقے پر واقعی ایمان رکھتے تھے، والذین ہادو، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، والنصارہ، اور عیسائی، اور وہ جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، والصابئین، اور ستارہ پرست، ستاروں کی پوجا کرنے والے، یعنی یہ کئی طرح کے غیر مسلم ہیں، ان میں بنی اسرائیل بھی شامل ہیں۔ ان سب کے لیے راہ نجات صرف اور صرف ایک ہی ہے، یہ اگر محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن رحمت تھام لیں، کلمہ پڑھ لیں حضور کا، اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لے آئیں، وہ سب باتیں جن پر ایمان لانے کی دعوت حضور ارشاد فرما رہے ہیں، اگر یہ ان باتوں پر ایمان لے آئیں تو نجات پا جائیں گے، ان کے رب کے ہاں ان کا اجر بھی ہوگا، انہیں نہ کوئی خوف رہے گا نہ کوئی غم رہے گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ حضرت سلمان فارسی جو عظیم صحابی رسول ہیں، آپ نے بہت لمبی عمر پائی ہے، بعض روایت کے مطابق آپ 250 سال دنیا میں رہے، آپ نے سال ہر سال حق کی تلاش میں گزارے، ملک شام میں کئی راہبوں کی صحبت میں رہے، ان سے دین سیکھتے رہے، دینی تعلیم سیکھی، اللہ کی عبادت میں مصروف رہے، آخر ایک راہب کے پاس پہنچے، اس راہب نے اپنے آخری وقت میں سلمان فارسی کو فرمایا بیٹا میری معلومات کے مطابق اب دنیا میں کوئی ایسا راہب نہیں ہے جو درست دینی تعلیم پر کاربند ہو، ان قریب اللہ کے آخری نبی ظہور فرمائیں گے، تم ان کی خدمت میں حاضر ہو جانا۔ چنانچہ آپ مدینہ پاک حاضر ہوئے، جب پیارے آقا ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت سلمان فارسی نے کلمہ پڑھا اور صحابیت کے عظیم رتبے پر پہنچ گئے۔ ایک مرتبہ سلمان فارسی نے بارگاہ رسالت میں اپنے سفروں کا ذکر کیا، ملک شام وغیرہ میں آپ جن راہبوں کے پاس رہے تھے ان کی عبادت کا ذکر کیا، اس پر پیارے نبی نے فرمایا کہ اے سلمان، ان کا خاتمہ اسلام پر نہیں ہوا۔ اس پر یہ آیت کریمہ پھر نازل ہوئی، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ آیت کریمہ نازل ہونے کے بعد اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلمان، یہ آیت ان راہبوں سے متعلق ہے، ان میں سے وہ جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے اور ان تک میرا پیغام نہ پہنچا، وہ تو خیر پر ہے، مگر جنہوں نے میرا نام پاک سنا پھر ایمان نہ لائے وہ ہلاک ہو گئے۔
اس سے معلوم ہوا کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اس کے بعد سے قیامت تک کوئی بھی دین، کوئی بھی ہدایت، کوئی بھی نظریہ قابل قبول نہیں ہے، صرف اور صرف دین مصطفیٰ، دین اسلام ہی راہ نجات ہے۔ اس آیت کریمہ سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ کوئی بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا ہو، کوئی تورات کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہو، کوئی انجیل پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتا ہو، کیسے ہی بلند دعوے کوئی کیوں نہ کرتا ہو، نجات کی ایک ہی راہ ہے، اور وہ ہے دین محمدی، یعنی دین اسلام۔ اس کے علاوہ کوئی نجات کا ذریعہ نہیں ہے۔ مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبیوں کے امام رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت اعمال بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گے، چنانچہ نماز عرض کرے گی، اللہ پاک میں نماز ہوں، ارشاد ہوگا تم بھلائی پر ہو۔ پھر صدقہ حاضر ہوگا، عرض کرے گا، اے اللہ پاک میں صدقہ ہوں، ارشاد ہوگا تم بھلائی پر ہو۔ پھر روزے کی حاضری ہوگی، ارشاد ہوگا تم بھلائی پر ہو۔ یوں ہی تمام اعمال باری باری بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوں گے، سب کو یہی ارشاد ہوگا تم بھلائی پر ہو۔ آخر میں اسلام حاضر ہوگا، عرض کرے گا، یا رب انت السلام وانا الاسلام، اے اللہ پاک تیرا پاک نام السلام ہے اور میں اسلام ہوں۔ اللہ پاک فرمائے گا، انک علی خیر بک الیوم اخذ و بک اعطی، بے شک تو بھلائی پر ہے اے اسلام، آج جس کی بھی پکڑ ہوگی تیرے ہی سبب ہوگی، یعنی تیرے انکار ہی کی وجہ سے ہوگی، جس کو جو عطا ہوگا تیری ہی بدولت ہوگا۔ ایک مرتبہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، ان کے ہاتھ میں پچھلی آسمانی کتاب تورات شریف کا ایک نسخہ تھا۔ آپ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر تورات پڑھنے لگے، ادھر یہ تورات پڑھنے میں مصروف تھے، ادھر جلال کی وجہ سے حضور کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو رہا تھا۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق نے جلال مصطفیٰ دیکھا تو فاروق اعظم سے فرمایا، عمر چہرہ پر نور کو تو دیکھو۔ فاروق اعظم نے جیسے ہی چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، جلال کی کیفیت ملاحظہ کی تو لرز گئے، فوراً تورات بند کی، بارگاہ رسالت میں معافی کے طلبگار ہوئے۔ اس پر پیارے آقا نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر موسیٰ خود ظاہری زندگی کے ساتھ دنیا میں دوبارہ تشریف لے آئیں تو مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی شروع کر دو تو سیدھے رستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اگر اب حضرت موسیٰ علیہ السلام خود ظاہر زندگی کے ساتھ دنیا میں موجود ہوتے تو ضرور میری پیروی اختیار کرتے۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ غور کا مقام ہے، تورات آسمانی کتاب ہے، ایک عرصے تک یہ ہدایت کا کرائٹیریا رہی ہے، صدیوں تک اس پر عمل کرنے والے نجات پاتے تھے، بلند شان والی کتاب ہے جس پر عمل کرنے والے اونچے مقامات پایا کرتے تھے، اور بنی اسرائیل فتح پاتے تھے اس پر عمل کر کے، اللہ کی رحمتوں کے حقدار ہوتے تھے، جس کو پڑھنا ثواب تھا، دیکھنا بھی ثواب تھا۔ اب جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے، اعلان نبوت فرما چکے، اس کے بعد تورات بھی راہ نجات نہ رہی، تو اس پر بھی عمل منسوخ ہو گیا۔ جب پچھلی آسمانی کتابوں کے متعلق یہ حکم ہے تو خود غور فرمائیے، جو نئے نئے فتنے اٹھ رہے ہیں، نئے نئے مذہب بنائے جا رہے ہیں، نئے نئے نظریے طور طریقے دنیا میں گڑھے جا رہے ہیں، یہ راہ نجات اور راہ ہدایت کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ جب سے حضور دنیا میں تشریف لے آئے، اعلان نبوت فرما دیا، اس کے بعد سے قیامت تک نجات کا ایک ہی راستہ ہے، صرف دین اسلام۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، پیارے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ استقامت نصیب فرمائے۔ یہ وہ دین ہے کہ جس کے ذریعے دامن مصطفیٰ ہاتھ آتا ہے، جس کی بدولت ہدایت ملتی ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے، دل میں نور آتا ہے، اخلاق سنورتے ہیں، کردار سنورتا ہے، قبر روشن ہوتی ہے، میدان معاشر میں نجات ملے گی، پل صراط سے آسانی سے گزر جائیں گے، جنت نصیب ہوگی اسی دین اسلام کی وجہ سے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ایک دن ہم بارگاہ رسالت میں حاضر تھے، آپ نے زمین پر ایک خط کھینچا، پھر اس کے دائیں بائیں دو خط کھینچے، پھر ان دائیں بائیں والے خطوط کے متعلق فرمایا، ھذہ سبل الشیطان، یعنی یہ شیطان کے رستے ہیں۔ پھر درمیان والے خط پر ہاتھ مبارک رکھا اور یہ آیت تلاوت کی، وَأَنَّ ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، اور یہ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے تو اس پر چلو۔ اللہ کا کروڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے، مسلمان کیا ہے، اور اپنے حبیب کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں دیا۔
اس میں کوئی شک نہیں ہم مسلمان ہیں، مگر ہمارے پاس کسی کے پاس گارنٹی نہیں ہے کہ مرتے وقت بھی کوئی مسلمان ہوگا۔ کتنے بے شمار غیر مسلم آخری وقت مسلمان ہو جاتے ہیں، اور کئی بد نصیب مسلمانوں کا معاذ اللہ غیر مسلم ہو کر مرنا بھی ثابت ہے۔ ساری زندگی مسلمان رہتے ہیں، مرتے وقت کافر ہوتے ہیں، مرتد ہوتے ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا جو کافر ہو گیا۔ حدیث پاک ہے اولاد آدم مختلف طبقات پر پیدا کی گئی، بعض مومن پیدا ہوئے حالت ایمان پر زندہ رہے، مومن ہی مریں گے، بعض غیر مسلم پیدا ہوئے حالت کفر پر زندہ رہے، غیر مسلم مریں گے، بعض مومن پیدا ہوئے مومنانہ زندگی گزاری حالت کفر پر مریں گے، بعض غیر مسلم پیدا ہوئے ساری زندگی غیر مسلم رہے اور جب دنیا سے جانے لگے مسلمان ہو گئے۔ حضرت امام ابو محمد فرماتے ہیں 3 زاہد حج کے ارادے سے بیت اللہ شریف کی طرف روانہ ہوئے، راستے میں انہوں نے ایک غیر مسلموں کی ایک بستی میں قیام کیا، تینوں زاہدوں میں سے ایک کی نظر ایک خوبصورت غیر مسلم عورت پر پڑی تو اس کا دل ادھر مائل ہوا۔ جب تینوں نے سفر کا ارادہ کیا تو اس نے ہیلے بہانے سے ان کو ٹال دیا اور وہیں رک گیا۔ دونوں ساتھی چلے گئے، اس کو بستی میں ہی چھوڑ دیا۔ اب اس نے اپنے دل کی بات اس عورت کے والد سے کی۔ لڑکی غیر مسلم والد نے کہا کہ میری بیٹی کا مہر تجھ پر بہت بھاری ہے، تم طاقت نہیں رکھتے۔ زاہد نے کہا کہ مجھے بتائیں کیا حق مہر ہے، میں دے دوں گا۔ اس کے والد نے کہا کہ حق مہر یہ ہے کہ تم غیر مسلم ہو جاؤ۔ وہ نادان غیر مسلم لڑکی کے عشق میں پاگل تھا، اس گندے جذبے کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے اپنا دین چھوڑ دیا، غیر مسلم ہو گیا۔ اس کی شادی ہو گئی اور کچھ عرصے بعد وہ بے ایمانی کی حالت میں مر گیا۔ جب اس کے دونوں ساتھی سفر سے واپس آئے تو اس کے بارے میں معلومات کی تو بتایا گیا کہ وہ غیر مسلم ہو گیا تھا اور اسی حالت پر مر چکا ہے۔ یہ سن کر بڑا دکھ ہوا ان کو، عبرت لینے کے لیے اس کی قبر پر پہنچے۔ وہاں ایک عورت اور 2 بچوں کو قبر پر روتے ہوئے پایا۔ اپنے ساتھی کی حالت پر وہ دونوں بھی رونے لگے۔ عورت نے ان سے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے اس کی عبادت، نماز، زہد کا تذکرہ کیا۔ جب عورت نے یہ سنا تو اس کا دل اسلام کی طرف مائل ہو گیا، دونوں بچوں سمیت اسلام لے۔ کیسی عبرت کی بات ہے کہ وہ عورت جس کے عشق میں پاگل ہو کر نیک آدمی نے ایمان کی دولت چھوڑ دی، اسلام سے منہ موڑا اور آخر وہ مسلمان ہو گئی، اور یہ بد انجام غیر مسلم ہو کر دنیا سے چلا گیا۔ لہٰذا مسلمان کو چاہیے کہ اپنے انجام سے ڈرتا رہے اور اللہ پاک سے اچھے خاتمے کا سوال کرتا رہے۔ دنیا میں آنے کو تو ہم آ گئے، مگر اب دنیا سے ایمان سلامت لے کر جانے کے لیے بڑی سخت دشوار گھاٹیوں سے گزرنا ہوگا، اور پھر بھی کچھ پتہ نہیں خاتمہ کیسا ہوگا۔ موت کے وقت ایمان چھیننے کے لیے شیطان طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرے گا، یہاں تک کہ ماں باپ کے روپ میں آ جائے گا شیطان، ایمان پر ڈاکے ڈالے گا اور غیر مسلموں کو درست ثابت کرنے کی کوشش کرے گا۔ یقیناً وہ ایسا نازک موقع ہوگا کہ بس جس پر اللہ کا خاص کرم ہوگا وہی کامیاب ہوگا اور اسی کا ایمان سلامت رہے گا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ دم نزا 2 شیطان آدمی کے دونوں پہلوؤں پر آ کر بیٹھتے ہیں، ایک اس کے باپ کی شکل بن کر، دوسرا ماں کی۔ ایک کہتا ہے وہ شخص یہودی ہو کر مرا، تو بھی یہودی ہو جا، یہودی وہاں بڑے چین سے۔ دوسرا کہتا ہے وہ شخص نصرانی ہو گیا، یعنی کرسچن ہو کر دنیا سے گیا، تو بھی نصرانی ہو جا، کرسچن ہو جا۔ کہ نصارہ جو ہیں، کرسچن جو ہے وہاں بڑے آرام سے ہیں۔ تو واقعی بڑا نازک معاملہ ہے۔ بربادی ایمان کے خوف سے خوف خدا والوں کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ فکر معاش بد بلا، حول معاد جاں گزا، لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں؟ روح اب جسم میں آ چکی ہے تو پھنس گئے۔ برے خاتمے کا خوف ہونا چاہیے۔ راہ نجات صرف اور صرف اسلام ہی میں، ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کیا کریں اور ایسے کاموں سے بچیں جو برے خاتمے کا سبب بن سکتے ہیں۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ برے خاتمے کے 4 اسباب ہیں۔ نماز میں سستی کرنا، نماز میں جو سستی کرتا ہے ڈر ہے کہ وہ کافر ہو کر مرے۔ شراب نوشی، والدین کی نافرمانی، مسلمانوں کو تکلیف دینا، جو نماز نہیں پڑھتے یا نماز قضا کر کے پڑھتے ہیں،
اپنی کوتاہی کی وجہ سے نماز فجر کے لیے نہیں اٹھتے، اور بلا شرعی مجبوری کہ مسجد میں جماعت سے پڑھنے کی بجائے گھر ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، ان کے لیے لمحہ فکریہ، کہیں نماز میں سستی برے خاتمے کا سبب نہ بن جائے۔ اسی طرح شراب خور، ماں باپ کا نافرمان، مسلمانوں کو اپنی زبان یا ہاتھ وغیرہ سے تکلیف دینے والا سچی توبہ کر لے۔ اسی طرح ایمان برباد ہو جانے کے اور بھی اسباب ہیں، مثلا چغلی کھانا، یہ برے خاتمے کا سبب ہے۔ شراب پینا، حسد کرنا، دوسروں کے پاس نعمت دیکھ کر جلنا اور نعمت چھن جانے کی تمنا کرنا، یہ بھی برے خاتمے کا سبب ہوتا ہے۔ بد نگاہی بھی برے خاتمے کا سبب ہے۔ فرض ہونے کے باوجود حج ادا نہ کرنا برے خاتمے کا سبب ہے۔ اذان ہو رہی ہو تو باتوں میں مصروف رہنا، یہ بھی برے خاتمے کا سبب ہے۔ اذان جب ہو تو خاموش ہو کے سنیں اور اذان کا جواب دیں۔ ناپ تول میں ڈنڈی مارنا بھی برے خاتمے کے اسباب میں سے ہے۔ یہ وہ گناہ جو ہمارے معاشرے میں آج کل بالکل عام ہے۔ چغلی کھانا بہت عام ہو چکا ہے، شراب پینا خاتمے کا سبب ہے، مگر یہ بڑھتے ہی جا رہا ہے یہ کام۔ حسد کرنا، بد نگاہی کرنا، یعنی بے پردہ خواتین کو دیکھنا، سوشل میڈیا، ٹک ٹاک، فیس بک، یوٹیوب پر بے پردہ عورتوں کو دیکھنا برے خاتمے کا سبب ہے۔ یہ برائی آج کل کتنی بڑھ چکی ہے، ہر کوئی جانتا ہے۔ بچے بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، انٹرنیٹ کا پیکج ہے، کیا بچے، کیا جوان، کیا بوڑھے، سب موبائل پر لگے ہوتے ہیں اور کیا کیا دیکھ رہے ہیں۔ بس اللہ کی پناہ، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں اور آج سے پکی نیت کر لیں کہ آئندہ کبھی بھی گناہوں کی طرف نہیں بڑھیں گے۔ ساری نمازیں باجماعت مسجد میں پڑھا کریں گے، جھوٹ بھی نہیں بولیں گے، غیبت بھی نہیں کریں گے، چغلی بھی نہیں کھائیں گے، کسی سے حسد بھی نہیں کریں گے، مسلمان بھائیوں کو تکلیف بھی نہیں پہنچائیں گے، دیگر گناہوں سے بھی ہر دم بچتے رہیں گے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ برے خاتمے کی